مسلمان کا عزم، مسلمان کا حوصلہ، مسلمان کے ارادے، مسلمان کی ویزیبلٹی، مسلمان کا ویژن، مسلمان کی تھنکنگ، مسلمان کا اوپینین، مسلمان کا فیوچر پلاننگ، یہ سب کے سب مضبوط ہونا چاہیے. چاہے میڈیا اس کے خلاف کتنا لکھتا ہو اور چاہے اس کے اپنے اس کے خلاف ہو جاتے ہوں، پرائے تو بہت دور کی چیز، لیکن اس کی ویزیبلٹی میں، اس کے ویژن میں، اس کے فیوچر پلان میں اور اس کے ارادوں میں، اس کے عزم میں، اس کے حوصلے میں کوئی پسپائی نہیں ہونی چاہیے. اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ. نحمدک یا رب و نستعینک یا فتاح ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. صدق اللہ مولانا العظیم. وروی عن بعض السلف من لم یعرف نفسہ لم یعرف ربہ. بہت ہی زیادہ عزتوں رفعتوں کے قابل حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت اور حساس اور زندہ شہر کے لوگ، جنہیں حق تعالی شانہ نے زندہ ضمیر اور دماغ و قلب حساس نصیب فرمایا ہے. یہ 2-3 سطریں میں نے صرف تعریف کرنے کی خاطر پیش نہیں کی، بلکہ ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے پیش کی ہے. حق تعالی شانہ کی طرف سے انسان پر نعمتیں بے شمار اور مسلسل ہوتی رہتی ہیں، مگر انسان کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، عروج پانے کے لیے اور رب تبارک و تعالی کا تقرب ڈے بائی ڈے حاصل کرنے کے لیے، ہونے والے لاس سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے اور مستقبل کی، چاہے پرائیویٹ لائف ہو، سوشل لائف ہو، فائننشیل لائف ہو، میرج لائف ہو، پولیٹیکل لائف ہو، اس میں ڈیولپمنٹ کے لیے، پروگریس کے لیے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ احساس کی نعمت ہے. اس لیے میں نے حساس کا لفظ بولا تھا. احساس کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، جس کو عرب و عجم کی شخصیات کی ملاقات کرنے کے بعد، اور عرب و عجم بلکہ یوں کہوں مشرق و مغرب کے دانشکدوں میں حاضری دینے کے بعد، شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس نعمت کی قدر کو سمجھا تھا کہ احساس کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے وہ ایک ہی شعر میں بہت کچھ کہہ گئے. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی
متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ دیکھیے آپ، ہم لوگ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے اشعار کو گنگناتے تو ہیں، لیکن اشعار میں جو معنویت ہوتی ہے، بصیرت پر مبنی جو خطاب، درس کے ساتھ اشعار میں دستک بھی ہوتی ہے ضمیر اور دماغ کے دروازوں کے لیے، ہم کبھی اس پر غور نہیں کرتے۔ مجھے معاف کریں گے، ہم نے مشاعروں کو، اشعار کو وقت گزاری کا ذریعہ بنا لیا ہے، راتیں جاگنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور ماشاء اللہ سبحان اللہ کہنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک شعر میں زندگی میں انقلاب بپا کرنے والی حقیقتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اقبال کے اس ایک شعر پر ہی ہم چلتے رہیں تو زندگی میں ہم کبھی اپنے ماضی پر افسوس نہ کریں اور فیوچر کے بلڈ اپ کرنے کے لیے پریشان نہ ہوں۔ اقبال نے شکایت بھی کی ہے اور علاج بھی بتایا ہے۔ شکایت کی پہلے مصرے میں کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کہ ہائے افسوس قافلے کا سامان لٹ گیا۔ میں آپ سب اس میں آ گئے، قافلے کا سامان تو لٹ گیا، متاع کارواں جاتا رہا، یہ ہے شکایت۔ مگر عقلمند قوم وہ ہوتی ہے جو شکووں کے دائرے سے نکل کر علاج کے لامحدود میدان میں اپنا قدم رکھتی ہے۔ میں نے لفظ کیا استعمال کیا؟ علاج کا لامحدود میدان۔ میں اور آپ سب اس کو پریکٹیکل لائف میں پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر ہومیوپیتھی سے اچھا نہیں ہوا تو ہم ایلوپیتھی میں جاتے ہیں، اس سے اچھا نہیں ہوا تو ہم آیورویدک میں، اس سے اچھا نہیں ہوا یونانی میں، اس سے اچھا نہیں ہوا اللہ جانے کہاں کہاں۔ ایک ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہوا تو اورنگ آباد سے نکل کر ممبئی۔ یہ اور بات ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس شہر کو جہاں روحانی اطباء علماء گراں قدر کی شکل میں نصیب فرمائے ہیں، وہاں جسمانی اطباء، اور وہ بھی ہماری قوم کے الحمدللہ ایک سے ایک ہیں، حق تعالی شانہ دونوں کو برکتیں نصیب فرمائے۔ لیکن آدمی علاج کے میدان میں محدودیت اختیار نہیں کرتا۔ اگر اس کو ایک شہر سے اچھا نہیں ہوا دوسری جگہ جائے گا، بمبئی سے اچھا نہیں ہوا دلی، کلکتہ، بنگلور، اور اگر انڈیا سے بھی اس کو ٹھیک نہیں ہوا تو وہ بیرون کا رخت سفر باندھتا ہے۔ دوسری بات، علاج کے لیے وہ سب کچھ لگا دیتا ہے، سب کچھ کھپا دیتا ہے۔ شاعر نے دوسرے مصرے میں علاج بتایا ہے کہ وجہ کیا بنی ہے۔ علاج کرنے سے پہلے ڈائیگنوسس ہوتا ہے۔ آؤ اس بات پر، علاج کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے چیک اپ کروایا جاتا ہے، اور سب کو تجربہ ہے کہ چیک اپ کرنے میں کبھی کبھی خرچہ بہت ہوتا ہے اور علاج سستا بھی ہو جاتا ہے۔ چیک اپ کے لیے کبھی ایم آر آئی، سی ٹی اسکین اور اللہ جانے کیا کیا کروانا پڑتا ہے۔ شاعر نے کارواں کے متاع کے لٹ جانے کا اور مستقبل میں انقلاب برپا نہ ہونے کا کارن اور اس کی وجہ بتائی کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ نقصان کا احساس بھی اگر قافلے کے دل سے نکل جائے تو پھر اس نقصان کی بھرپائی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آؤ، مجھے یاد آ رہا ہے غزوہ احد میں صحابہ کرام اور ان کے سالار قافلہ احکم الحاکمین کے بعد کی
اس بزم عالم کی منور شخصیت جن کے نور کے صدقے طفیل شمس و قمر کو اور سورج کو اور دنیا بھر کے ستاروں کو ذوافشانی ملی، روشنی ملی، میری اور آپ کی مراد اس سے جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ غزوہ احد میں اللہ پاک کی حکمت بالغہ کے پیش نظر شکست کا سامنا ہوا، صحابہ کرام حضور کو لے کر بیٹھے نہیں رہے اور اس کی شکایتیں نہیں ہوتی رہیں کہ ہم ہار گئے، ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا وغیرہ وغیرہ۔ اس کا علاج تلاش کرنے کی پہلے فکر کی کہ نبی کے موجود ہوتے ہوئے اور ہمارے کلمے کی محنت پر بہت زیادہ لگے ہوئے ہونے کے باوجود من این لنا ھذا الخذلان، یہ شکست اور رسوائی آئی کہاں سے؟ اس کے سر پر قصور تھوپنے کے بجائے خود قرآن کریم نے جواب دیا کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے کہ تم نے اپنی اجتماعیت کا پارا چاک کر دیا، تم نے امیر کی اطاعت کو اپنی اجتہادی ویژن کی وجہ سے تھوڑا ادھر ادھر اپنے آپ کو کر لیا۔ میرے بھائیوں، آج کی نشست کا سب سے بڑا سبق میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہ دیتا ہوں، ہماری زندگی میں جو پسپائی ہے، جو رسوائی ہے، جو انحطاط ہے، جو گراوٹ ہے، چاہے وہ بے برکتی کی شکل میں ہو، مہنگائی کی شکل میں ہو، رشتوں کے تقدس کے پامال ہونے کی شکل میں ہو، اور نہ جانے گھریلو سسٹم کے درہم برہم ہو جانے کی شکل میں ہو، اور دکان و مکان زراعت و تجارت کی بے برکتی کی شکل میں ہو، یہ سب شکایتیں ہیں، لیکن ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اگر احساس ہی نہیں ہے اور ہم اس کو نارمل روٹین آف دی لائف سمجھتے ہیں، جیسے کچھ لوگ بنداس جواب دے رہے ہیں کہ یہ تو چلتا رہتا ہے، آنا جانا تو لگا رہتا ہے، اور یہ اٹھک بیٹھک چلتی رہتی ہے، یہ اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے۔ اگر یہی جواب ہے، یہ جواب پارہ نمبر 9 کے رکوع نمبر 2 میں مشرکین کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب مشرکین کے سامنے مصیبتوں کے تذکرے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے دس از دا روٹین آف لائف۔ اس کو قرآن کریم میں یوں ذکر کیا قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ یہ تو ہمارے باپ دادوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، کبھی نیچ تو کبھی اونچ، کبھی خشکی تو کبھی تری۔ نہیں، مسلمان روٹین آف دی لائف کہہ کر زمانے کے حوادث سے نہ گزر جاتا ہے اور نہ زمانے کے حوادث کو اپنے آپ سے گزرنے دیتا ہے۔ صحابہ سروے کرتے تھے۔ آج کا ایک پیغام میرے بہت پیارے بھائیوں کو یہ ہے، گھریلو سسٹم اگر ڈسٹرائی ہو رہی ہے، گھریلو سسٹم میں اولاد کی فرما برداری کے معاملے میں کچھ اونچ نیچ ہو رہا ہے، دکان میں، تجارت میں، زراعت میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، فیملی سسٹم میں رشتے مجروح ہو رہے ہیں، تو صرف شکایتیں نہ کریں بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں بیٹھ کر، سائیکالوجی کی روشنی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو چنتن منن کی شبیر میں لے کر بیٹھیں، آخر یہ ہوا کیوں ہے؟ اس کا ذمہ دار کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری روٹین آف دی لائف میری پرسنل بنی ہے کہ میرے اتباع سنت میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، میں انسانیت کے دائرے سے باہر نکل رہا ہوں، میں درس قرآن کریم کی مجلسوں میں شرکت نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کریم کے پیغام کو اپنی زندگی پر منطبق نہیں کر رہا ہوں، میں نے علاج کو دوسروں کے لیے تو مانا ہے، اپنے لیے نہیں مانا۔ نہیں، ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو پہلے ماسک لگاتا ہے پھر وہ پیشنٹ کو ماسک لگانے کے لیے کہتا ہے۔ ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس نے کورونا کے زمانے میں پوری کیٹ پہن لی تھی اور پورا ڈریس پہنتا تھا، اور پھر وہ کورونا کے جو پیشنٹ ہوتے تھے ان کو ہاتھ لگاتے تھے۔ ڈاکٹر وہ ہوتے ہیں جو پہلے ہینڈ گلوز پہنتے ہیں
اور آپریشن کے تھیٹر میں جراثیم کش دوائیں چھڑکتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً مریض کے کمرے میں بھی وہ ایسی دوائیں چھڑکتے ہیں، اس کا لباس چینج کرواتے ہیں۔ کیوں؟ جتنا پریکوشنز، جتنی احتیاط معالج کرے گا اتنا پیشنٹ کے لیے نفع ہوگا، پیشنٹ اتنا بچے گا۔ یہ امت جو اس وقت یہاں بیٹھی ہے اور وہ امت جو اس وقت جمعہ کے لیے تیاری کر رہی ہے یا جمعہ کا انتظار کر رہی ہے، امریکہ میں اس وقت جمعہ کی رات کا درمیانی حصہ چل رہا ہے، انگلینڈ میں ابھی جمعہ کی صبح ہوا چاہتی ہے، کینیڈا میں درمیانی حصہ چل رہا ہے، ہندوستان والے ادھر بنگال، آسام، دلی وغیرہ کی طرف کے لوگ جمعہ پڑھ کر فارغ ہو چکے، کچھ لوگ اور ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ بہرحال پوری عالم اسلام کی انسانیت جمعہ کے انتظار میں ہے، لیکن اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ آخر کیا ہے، ہم صرف جمعہ کے دن کے مسلمان ہیں یا 24 گھنٹے کے مسلمان ہیں؟ ہماری پرائیویٹ لائف، سوشل لائف، ہماری اکونومیکل لائف، ہماری پولیٹیکل لائف، یہ سب کے سب مسلمان ہونی چاہیے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں ٹیکنیکلی اور پریکٹیکلی دونوں طریقے سے ہم کو سبق دیا ہے۔ مگر یہ کب ہوگا علاج کرنے کا؟ میں کہہ رہا تھا یہ پوری امت معالج ہے، ہمیں داعی بنایا گیا ہے، داعی، ہاں ہم داعی ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم سب کے سب ڈاکٹر ہیں، یہ امت محمدیہ کے افراد یہ روحانیت کے لیے ڈاکٹر ہیں، اور پوری دنیا پیشنٹ ہے۔ ہم دنیا کی فکر کریں، دنیا کے علاج کے لیے محنت کریں، لیکن خود ہم نے ہی اپنی نظروں کی حفاظت نہ کی ہو، ہم نے اپنی فکروں کی حفاظت نہ کی ہو، اور اب تو بول دوں گا ہم نے اپنے ذکروں کی بھی حفاظت نہ کی ہو۔ اب آپ بولو گے مولانا مدنی یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ذکروں کی حفاظت؟ تو چلو بات جب آ گئی تو اس پر بھی چلوں۔ علامہ رومی کہہ گئے ہیں کہ ذکر کی حفاظت کیسے ہوگی، وہ ایک شعر میں فرما گئے۔ میں نے کہا تھا ایک شعر میں بہت بڑی بڑی باتیں آ جاتی ہیں، وہ فرما گئے بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح کے دارد اثر، کہ زبان پر تو تسبیح ہے، زبان پر اللہ کی ضربیں ہیں، پورا قافلہ لے کر بیٹھے ہیں اور ذکر کی ضربیں لگ رہی ہیں، ولایت کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اور للہیت، خشوع و خضوع، تقوی و انابت، یہ الفاظ بکے اور بولے جا رہے ہیں، لیکن دل میں گائے کی، گھوڑے کی، گدھے کی، روپیوں کی، عہدوں کی، مرتبوں کی، انانیت کی فکریں پڑی ہوئی ہیں۔ شاعر بھی کوئی ارے تورے والے شاعر نہیں تھے، علامہ رومی رحمت اللہ علیہ تھے، کہہ گئے ای چنی تسبیح کہ دارد اثر، کہ ایسی تسبیح کب اثر رکھ سکتی ہے؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ محیی السنہ قامع البدعت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہندوستان میں آخری خلیفہ شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کم از کم اس کا تو خیال رکھے کہ نماز میں بار بار بولتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور نعرہ تکبیر بھی بلاتا ہے کسی کا استقبال کرتے وقت، یا کوئی اچھی بات بیان میں آ گئی، مشاعرے کی مجلس میں آ گئی، بار بار وہ بولتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ باہر نکل کر چپل پہننے کے لیے کوئی آگے بڑھ گیا تو اس میں وہ لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب میرا نفس اکبر، اللہ اکبر کا دعویٰ میں جھوٹا کہہ رہا تھا، یہ مطلب ہو رہا ہے۔ کس منہ سے ہم مسجد میں اللہ اکبر بولتے ہیں؟ ذرا ہمارے مرتبے کو کسی نے للکارا، ذرا لائن میں کوئی ہم سے آگے پیچھے ہو گیا، کسی نے پارکنگ میں سے گاڑی نکالنے کے لیے تھوڑا سا ہم کو صبر آزما مرحلے سے گزارا تو ہماری آستین فوراً چڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ مسلمان سیدھا آستین پر ہی ہاتھ لگاتا ہے، دسترخوان کو دیکھ کر اور کسی پر دادا گیری کرنے کو دیکھ کر، جبکہ
مسلمان کو کہا گیا رحماء بینہم، آپس میں رحم دلی کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھو۔ انما المؤمنون اخوۃ، جنہیں سر نہیں کہنا ہے، جو خالص صاحب شر ہوتے ہیں انہیں تو ہم سر کہتے ہیں، اور ہمارے اپنوں کے لیے ہماری آستینیں چڑھ جاتی ہیں، ہمارے منہ سے گالی کے سوا کچھ نکلتا نہیں ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایسا ہے جیسے ابھی حج کا موسم شروع ہو گیا۔ اللہ رب العزت جانے والوں کو حفاظت سے رکھے اور استجابت نصیب فرمائے، اور جو جانے والے باقی ہیں حق تعالی شانہ ان کی راہوں کو ہموار فرمائے، اور وہ للہیت اور وہ کیفیت حضوری نصیب فرمائے ہمیں اور آپ کو سب کو۔ وہ حج میں ایک دعویٰ بار بار ہوتا ہے، غور کرو کبھی غور، نماز میں ایک دعویٰ ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حج میں ایک دعویٰ ہوتا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک۔ جانے والے احباب اگر یہاں بیٹھے ہوں سنیں، اور جن کے متعلقین جا رہے ہیں یا جانے والے ہیں ان کو سمجھائیں کہ یہ فارمالٹی کے لیے کہے جانے والے کلمات نہیں ہیں، کسی جگہ نہیں آیا کہ اس کو فارمالٹی کے لیے کہو، دل کو حاضر رکھ کر کہا جاتا ہے۔ بڑی اچھی بحث چھڑ گئی موسم کے اعتبار سے، ورنہ ذہن میں نہیں تھا کہ آج یہ بحث آئے گی۔ ذرا لبیک کا مطلب سمجھاؤں۔ حاجی، عمرہ کرنے والا، عاشق زار بن کر گرویدہ بن کر اور پوری دنیا سے ہٹ کر کٹ کر لباس وغیرہ کو سجانا دھجانا سب چھوڑ کر، یہ وہی حاجی جو اپنے نکاح کے لیے یا کسی کے فنکشن میں پہننے کے لیے شیروانی کے چوز کرنے میں ہزاروں گھنٹے لگا دیتا تھا، ٹیلر کو سلیکٹ کرنے میں نہ جانے وہ کہاں کہاں جاتا تھا، لیکن جب خدائے پاک کے دربار میں جانا ہوتا ہے تو وہ سیدھا سادہ احرام کا کپڑا اوڑھتا ہے اور اپنی زبان سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ کیا معنی اس کا لبیک کا؟ اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں، اور لبیک ٹوائز حاضر ہوں، دو مرتبہ، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، میں ڈبل حاضر ہوں۔ اور آگے کہلوا گیا لا شریک لک، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ کیا بات لکھی ہے فلوسوفرز آف دی اسلام نے، حج کے اور عمرے کے سفر میں احرام باندھنے کے بعد اپنی ذات سے بھی بے خبر، بدبو تک کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ عطر لگاؤ، وہ عطر جو نبی کا پسندیدہ ہے لیکن عاشق زار کا دعویٰ کرتا ہے، اور عطر کی طرف دھیان گیا، اس کا مطلب خوشبو بدبو کی طرف دھیان گیا ہے، تیرا دھیان مجھ سے ہٹنا نہیں چاہیے تھا۔ اگر تو نے احرام کی حالت میں عطر لگایا تو تجھے دم دینا پڑے گا۔ تیری سگی بیوی جس کے ساتھ تو نے نکحتہا قبلتہا کہا ہے اور جس کے واجب حقوق تجھ پر ہیں، لیکن جب تو یہ کہتا ہے لا شریک لک، تو اب تیری بیوی بھی شریک نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں علماء نے لکھا عشق حقیقی بھی ختم اور عشق مجازی بھی ختم، عشق مجازی بھی ختم، کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ تیرا دعویٰ ہے لا شریک لک، بیوی ساتھ میں ہے، وہ آپ کے ساتھ سفر حج میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر آپ طواف کر رہے ہیں، لیکن احرام باندھا ہے، اجازت نہیں ہے کہ اس کی طرف شہوت کی نگاہ سے بھی دیکھیں، اجازت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ پیار کی بات کریں، اس لیے کہ ہمارے عشق کے میدان میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، پارٹنرشپ برداشت نہیں کر سکتا۔ خطائیں معاف ہو سکتی ہیں لیکن شرک معاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے جیسا محب نہیں ملے گا اور میرے جیسا محبوب نہیں ملے گا۔ تیری اداؤں کو میں آسمان پر بیٹھے بیٹھے برابر سرچ کر کے، میرے بادشاہ ہونے کے باوجود، میرے احکم الحاکمین ہونے کے باوجود، میں میرے وی آئی پی اسٹاف کو کہتا ہوں دیکھو یہ اورنگ آباد کے کیسے کیسے لوگ ہیں، گھر کے سارے آرام کو تج کر یہاں گرمیوں میں میرے عشق کی خاطر آئے ہیں، میرے بندے اب کیسے میں برداشت کروں گا کہ تو ایک طرف لا شریک لک بولتا ہے اور ایک طرف اس وقت تیرے دھیان میں ہے میں فلاں شاپنگ کہاں سے کروں گا، اور میں کس کے لیے کیا ہدیہ لے کر جاؤں گا۔ سارے رشتے ایک طرف، عشق حقیقی بس اس میں ڈوب کر سرمستی کی کیفیت میں جا کر رب تبارک و تعالی سے اپنے آپ کو جوڑ دو
اور ایسا نمبر جوڑ دو کہ عرفات کے میدان میں شام کو یہ اعلان ہو جائے کہ جاؤ آج ایسے دھلے دھلائے جا رہے ہو کہ جیسے تمہاری ماں کے پیٹ سے نئے بن کر آئے ہو۔ لیلا نے برداشت نہیں کیا تھا کہ مجنو دوسرے فقیروں کی لائن میں آ کر کھڑا ہو جائے۔ وہ واقعہ میں اکثر سناتا ہوں کہ لیلا نے دودھ کی تقسیم کا اعلان کیا، بہت سے لوگ کھڑے ہوئے، مجنو بھی اس لائن میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جہاں مجنو کی باری آئی، لیلا نے مجنو کے ہاتھ میں سے وہ پیالہ لے کر سٹک دیا اور اس کو ایسے پھینک دیا۔ لوگوں نے مجنو کو ٹونٹ مارا کہ کیسا ہے، تو بہت دعویٰ کرتا تھا کہ لیلا میری ہے میری، لیلا نے تجھے دودھ تو نہیں دیا، تیرا پیالہ بھی جھٹک دیا اور سٹک دیا۔ لیلا نے کہا خبردار، میرے مجنو کو کوئی کچھ نہ کہے، اس لیے کہ یہ میرا سچا پکا عاشق ہے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ وہ فقیروں کی لائن میں دوسروں کے ساتھ آ کر کھڑا ہو، اس کا تو یہ حق ہے کہ میں اس کو خلوتوں میں اپنے ہاتھ سے دودھ پلاؤں۔ یہ بندے ہوتے ہیں، یہ ہے انسان اپنے آپ کو پہچان کا خلاصہ۔ یہ مسلمان ہے جو انسان کہلائے جانے کا حقدار ہے۔ جو رب کا وفادار ہوگا وہ دیش کا بھی وفادار ہوگا، اور جو رب کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ دیش کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ دیش دروہی کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلمان کو تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جہاں رہتے ہو، جہاں کی کھاتے ہو اور جہاں سجدہ کرتے ہو اور جس سرزمین کو استعمال کرتے ہو اس کے ساتھ کبھی غداری مت کرنا۔ بے وفا لوگ جو آسمانی نظام سے بے وفائی کرتے ہوں دور دور تک زمینی نظام سے کبھی بھی وفاداری نہیں کر سکتے۔ لیکن بات یہ ہے اپنے آپ کو پہچانو، ہم کوئی آرڈینری پرسنس نہیں ہیں میرے بھائیو، ہم خالی جمعہ کے دن کرتا پائجامہ پہن کر مسجد میں آ جانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، یہ ہے خلاصہ، یہ دو چیزیں ہیں، اگر ان دو چیزوں کو ہم نے اپنا لیا تو ہم دوبارہ دنیا کی قیادت کریں گے، ہم دوبارہ دنیا کی زعامت اور سیادت کریں گے۔ ہم دنیا کی قیادت نعروں کے ذریعے نہیں کر سکتے، دنیا کی ڈگریوں کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے، بہت آسان، ایک ذکر اور دوسرا فکر، خلاص، تیسری کوئی چیز نہیں۔ ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ معنی نہیں جو میں نے ابھی کہا تھا، زبان پر تسبیح اور دل میں ادھر ادھر کی باتیں، میرا دل گندا اور میرا دل یہ اور وہ اور میرے دل میں یہ نہیں اور وہ نہیں، نہیں، اس کو ذکر نہیں کہتے۔ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیتا ہے وہ کہتا ہے دنیا کے رشتے، دنیا کی نفرتیں، دنیا کی کدورتیں اور دنیا کی محبتیں بھی ہوں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، میں ہوں، میرا رب ہے۔ پوری دنیا میرے خلاف کچھ بولے، پوری دنیا میری موافقت میں کچھ بول دے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تصوف کے اعلیٰ معیار پر پہنچ گئے یہ کیسے پتہ لگے گا؟ ارے بھائی بخار کی حرارت کو ناپنے کے لیے تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، بلڈ پریشر ناپنے کے لیے بھی تو تھرمامیٹر ہوتا ہے۔ سنتے جاؤ اور ہمارے بزرگوں کے لیے دعائیں کرو۔ حضرت مدنی سے کسی نے پوچھا تھا کیسے پتا چلے گا کہ میں تصوف کے درجات کے اوپر تک چلا جا رہا ہوں؟ فرمایا تب پتا چلے گا جب تعریف کرنے والے بھی کیا، برائی کرنے والے بھی کیا، دونوں برابر ہو جائیں۔ حضرت کے الفاظ تھے مادح و ذام دونوں برابر ہو جائیں۔ تعریف کرنے سے پیٹ پھولنا نہیں چاہیے اور برائی کرنے سے پیر سکڑنے نہیں چاہیے۔ مسلمان کا عزم، مسلمان کا حوصلہ، مسلمان کے ارادے، مسلمان کی ویزیبلٹی، مسلمان کا ویژن، مسلمان کی تھنکنگ، مسلمان کا اوپینین، مسلمان کا فیوچر پلاننگ، یہ سب کے سب مضبوط ہونا چاہیے۔ چاہے میڈیا اس کے خلاف کتنا لکھتا ہو اور چاہے اس کے اپنے اس کے خلاف ہو جاتے ہوں، پرائے تو بہت دور کی چیز، لیکن اس کی ویزیبلٹی میں، اس کے ویژن میں، اس کے فیوچر پلان میں اور اس کے ارادوں میں، اس کے عزم میں، اس کے حوصلے میں کوئی پسپائی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا تو مکہ میں بیٹھ کر مدینہ کی ریاست کی پلاننگ نہ کی جاتی، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں جو حالات آئے ہیں تاریخ نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھے اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھے۔ کیسے خطرناک پلاننگ تھے، لیکن
حضور کے فیوچر پلان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی. حضور نے حالات بدلتے ہوئے دیکھے تو پھر اپنے آپ کو بدل دیا اور پھر مدینہ منورہ میں قدم رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو مضبوط فرمایا. تو مسلمان ذکر کرے. ذکر کا مطلب یہ ہے توفیق خداوندی میسر ہوئی نمازوں کے بعد کم از کم 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ لے. 10 مرتبہ بھی حدیث شریف میں ثابت ہے. 10 مرتبہ بھی ثابت ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے حضور کا کہ میرے اور آپ کے جیسے غافل اور سست لوگوں کے لیے 33 کے عدد کو لازم بنا کر نہیں گئے. جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ تبت یدا اور قل هو اللہ احد یہ 2 صورتوں کا احسان ہے کہ گاڑی چل جاتی ہے. اگر ایک دم سمردھی پر چلنا ہو تو ایکسپریس پر چلنا ہو تو تبت یدا قل هو اللہ احد کا سہارا لے لو. اللہ تعالیٰ حضور کو جزائے خیر دے. فرمایا اگر موقع نہ ملے 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد مصلی پر اٹھنے سے پہلے یہ 3 تسبیح پڑھ لو اور پھر دل میں کیفیت حضوری پیدا کرو. میرا رب ہر وقت مجھ کو دیکھتا ہے. اس سے عبادتوں میں حسن پیدا ہوگا. آج کل لوگ حسین بننے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے ہیں اور اب تو انٹیریئر کے لیے لاکھوں روپے انجینئر کو دیے جا رہے ہیں. یہ انٹیریئر کیا چیز ہے؟ یہ ضرورت نہیں سہولت ہے. بہت اچھا کروائیے انٹیریئر. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ماشاء اللہ تبارک اللہ ہماری جامع مسجد کتنی اچھی بن گئی. ماشاء اللہ اللہ اس کو اور حسین بنائے. اور جنہوں نے اس کو رینوویشن کرنے میں جو حصہ ادا کیا ہے ہم جمعہ کی مبارک ساعتوں میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے جنت میں حسن و جمال کا انتظام فرمائے. لیکن جیسے ہم مسجدوں کو خوبصورت بنانے کے لیے گھروں کو خوبصورت بنانے کے لیے گاڑی جب آتی ہے شو روم میں سے تو اب اس کو فلی فرنیشڈ بنانے کے لیے یا فلی لوڈیڈ کرنے کے لیے خوبصورت بنانے کے لیے ایکسٹرا خرچہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہماری عبادتوں کو بھی فلی لوڈیڈ بنانا ہے اور فلی خوبصورت بنانا ہے. وہ ہے صفت احسان جو حدیث جبرائیل میں بیان کی گئی کہ عبادتوں میں جان کیسے پیدا کی جائے گی. اس لیے کہ اللہ حسین ہے جمیل ہے تو وہ بھی حسن کو پسند کرتا ہے. نماز حسین ہونی چاہیے, زکوٰۃ حسین ہونی چاہیے, ذکر حسین ہونا چاہیے. اب آپ کہو گے یہ سب حسین کیسے بنے گا؟ میں نہیں کہوں گا. حضور سے پوچھا اور جبرائیل امین نے آ کر پوچھا تو حضور نے جواب دیا عبادتوں میں حسن ایسے پیدا کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ کیفیت پیدا کرو. اور اللہ نہیں دیکھتے تو کم از کم آپ اگر اللہ کو نہیں دیکھتے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کرو اللہ کو تمہیں برابر دیکھ رہے ہیں. اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو, جب انسان ان صفتوں پر آتا ہے تو وہ انقلابی مسلمان بنتا ہے. حق تعالی شانہ ہم سب کو اپنی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق ارزانی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ